بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی باغبہار شخصیت موجود ہیں اور آج ہم ان سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جو بزنس کمیونٹی کی بھی معروف شخصیت ہیں, معروف سماجی رہنما بھی ہیں اور اپنے کاروبار میں بھی, اپنے بزنس میں بھی وہ اسلامی اصولوں کا, اسلامی نکات کا اور شرعی معاملات کا جو ہے بڑا خیال رکھتے ہیں. میری مراد معروف بزنس مین اور معروف سماجی رہنما حاجی رفیق پردیسی صاحب سے ہے جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. حاجی رفیق پردیسی صاحب دبئی میں جو ہے متعدد تعمیراتی منصوبے جو ہے وہ بنا چکے ہیں, بڑے کامیاب ان کے وہاں منصوبے رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی انہوں نے بڑے کامیاب جو ہے وہ تعمیراتی منصوبے شروع کر رکھے ہیں اور اب وہ کراچی میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ تعمیراتی منصوبہ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں جس میں کئی ٹاورز ہوں گے جو رہائشی اعتبار سے بھی بڑا منفرد ہوگا اور کمرشل اعتبار سے بھی بڑا منفرد ہوگا. تو یہ جو منصوبہ ہے جو ساحل سمندر پر یہ منصوبہ HMR واٹر فرنٹ کے نام سے ہے. آج کے نشست میں ہم ایک تو جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے, اس کے حل کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ کیا فارمولہ ہے, کیا اقدامات ہے, کیسے ملک کے مسائل, غربت جو ہے وہ معاشی صورتحال جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. پھر 14 اگست جو ہے وہ آ رہا ہے, جشن آزادی. تو وہ قوم ظاہر ہے کہ منانا شروع کر دیا ہے 14 اگست ابھی سے لوگوں نے. اور ابھی ہم آج کے نشست میں حاجی رفیق پردیسی صاحب سے جو 14 اگست کے حوالے سے بھی ہم ان سے ضرور بات کریں گے, قوم کے نام ان کا کیا پیغام ہوگا حاجی رفیق پردیسی صاحب کا. تو ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب حاجی رفیق پردیسی صاحب سے. حاجی صاحب, سب سے پہلے تو چونکہ 14 اگست جو ہے وہ قریب ہے اور قوم جو ہے اس وقت قوم جو ہے اس سال جو ہے 76واں یوم آزادی منا رہی ہے. ہر سال بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ یوم آزادی جو ہے وہ منایا جاتا ہے اور ہم غالباً تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم اب اگر کچھ نہیں کر سکے تو شاید آئندہ ہم کچھ کر سکیں گے. تو بہرحال اس حوالے سے جو قوم کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا 14 اگست کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جتنا نوازا ہے, میں تو اتنی دنیا گھما اتنا تو اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی ملک میں اتنی ساری نعمتیں نہیں دی. اب بھی اگر ہم لوگ پاکستان کو نہ سنبھال سکے تو برائی ہم میں ہے, پرابلم ہمارے اندر ہے. ہم اپنے آپ کو جگاؤ, خدا کے لیے جو بھی ہیں لوگ اپنے آپ کو جگاؤ. اس وقت میں پاکستان کو بنا دو. آج ہمارے پڑوسی ملک, اب بنگلہ دیش بھی کہاں سے کہاں نکل گیا, انڈیا کہاں سے کہاں نکل گیا, جس کے ہم لوگ آج سے چند سالوں پہلے دیکھتے تھے تو وہ ریلوے کی پٹری کے اوپر مطلب ان کے ٹوائلٹس ہوتے تھے. تو آج وہ کہاں سے کہاں نکل گئے اور کہاں سے کہاں نکلنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. تو یہ قافلہ کیسے چلے گا, یہاں کا دیش کیسے چلے گا؟ آج بھی آؤ مل کے, ہم لوگ سب مل کے اس شہر کو, اس صوبے کو, اس ملک کو بناتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں اپنے آپ کو اس چکر میں ڈالتے ہو کہ میں میمن ہوں, میں پنجابی ہوں, میں پٹھان ہوں, میں فلاں ہوں, میں اردو ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں مسلمان ہوں اور کام کو آگے بڑھوں. بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ہمیں, فادر آف دا نیشن نے جو بات کہی تھی, اتحاد, ایمان اور تنظیم, ہمیں اس کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. ضرورت اسی چیز کی ہے اس وقت. اگر ہم لوگوں نے اس کام کو اس طرح طریقہ کار سے کام کو آگے بڑھایا تو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ہم لوگ کہیں پہنچ پائیں گے. ورنہ بہت ادھورے رہ کے چیزوں کو توڑ کے اور اس طرح سے مطلب روز مر کے نہ تو زندگی نکل رہی ہے, نہ ملک آگے بڑھ رہا ہے, نہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اسے جینے کا نہ کوئی فائدہ ہے, نہ کوئی زندگی کا کوئی مزہ آ رہا ہے. تو مزہ تو جب آئے جب ہم لوگ کسی ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھیں. اگر ڈسپلن کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے, میں نے دنیا میں کوئی قوم ایسی دیکھی نہیں ہے جو ڈسپلن نہ ہو اور وہ آگے بڑھ جائے, ایجوکیشن نہ ہو اور وہ آگے بڑھ جائے. تو بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں ہمارے بچوں کو پڑھانا لکھانا چاہیے. مثال کے طور پہ بھٹو صاحب آئے, انہوں نے کہا, انہوں نے پڑھائی کو فری کر دیا. تو ان کی نیت اچھی تھی کہ غریبوں کے بچے پڑھ لیں گے, لیکن ہم اس میں فیل ہوئے. تو اب کوئی اور بھٹو آئے یا کوئی اور لیڈر آئے اور وہ یہ کہے کہ یار ٹھیک ہے ہم تھوڑے بہت پیسے چارج کریں گے اور ساری اسکولوں کو آن کر دو.
تو جو اسکول ہے ہمارے پاس انفراسٹرکچر تو تیار پڑا ہوا ہے, صرف تھوڑے سے پیسے ڈالنے کی ضرورت ہے اور یہ کام آٹومیٹک بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا اور غریبوں کے بچے بھی پڑھنا شروع کر لیں گے. آج ہم لوگ جہاں پہ بھی اسکولیں چلا رہے ہیں, مجھے پتہ ہے لوگ پیسے دے نہیں پا رہے یا کم دے پا رہے ہیں. تو اگر کم دے پا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ان کے بچے پڑھتے بھی ہیں. جو بچہ کچھ دیتا ہے تو کچھ حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ دے رہا ہوں. تو کوشش یہی کرے گورنمنٹ آف سندھ خاص کر کے کہ خدا کے لیے سارے اسکول سندھ کے ان کو شروع کروائیں. اب ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ رہی ہے, اللہ کرے اس میں کچھ اچھے لوگ آ جائیں اور چند چیزوں کے ڈیسیشن لیں. اگر ڈیسیشنس نہیں لیں گے تو پھر وہی فل اسٹاپ لگ جائے گا, اسٹیٹس کو لگ جائے گا. تو مطلب جو چیز اگر اس طرح سے کام رک جاتا ہے, رکا ہوا پانی بھی گندا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے اور اس میں زہر آ جاتا ہے, لیکن چلتا رہتا ہے تو وہ پاک رہتا ہے. تو ہمیں کام کو چلانا چاہیے. چلے گا جب ہم کوئی ڈیسیشن لیں گے. بڑے لوگ ڈیسیشن لیں گے تو نیچے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, اور اچھے ڈیسیشن لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کس طرح ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا تھا, اور مہنگائی کا جو طوفان ہے, اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کراچی کے لوگ جس طرح کے الیکٹرک سے جو پریشان ہیں, تو اب لوگ بجلی کا بل بھریں, اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم دلوائیں یا اسپتال میں جا کے کوئی صحت کی سہولتیں حاصل کریں, تو اتنے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں کہ وہ ان حالات میں 2 وقت کی روٹی جو ہے ان کے لیے جو ہے حاصل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. تو آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ انیشیٹ کرے اور انڈسٹریز کو آگے بڑھائے. اگر آپ پریکٹیکلی دیکھ کے آؤ پورے کراچی کے اندر, میں پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں, جتنے بھی انڈسٹریل ایریا ہیں بہت بری حالت میں. ان کے روڈس آپ دیکھو, الیکٹرک کی سپلائی دیکھو, گیس کی سپلائی دیکھو, چیزوں کی سپلائی, مطلب کام کو آگے بڑھتا ہوا دیکھو تو نظر نہیں آتا. تو یہ تو سارے کام تو گورنمنٹ کے ہیں نا. روڈ بنانا میرا کام ہے, مجھے آپ بتا دو. ڈرینیج لائن ڈالنا کیا میرا کام ہے. سیوریج کی لائن کو کنٹرول کرنا میرا کام ہے, مجھے بتا دو, تو میں کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہوں. الیکٹرک کی سپلائی نہ دینا, اگر میں بل نہ پے کروں تو میں گناہ گار ہوں یا میں کسی قصور میں آتا ہوں. لیکن اگر میں ہر چیز پے کرتا ہوں, پانی کا بل میں پے کرتا ہوں, تو چیز تو مجھے دو. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں, کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جتنے بھی ایس ٹی پی پلانٹ ہے, سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ, تقریباً بند پڑے ہوئے ہیں. میری پرسوں چیئرمین کاٹی سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کورنگی کے اندر ہمارے پاس ایس ٹی پی پلانٹ تو لگا ہوا ہے, سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ, لیکن بند پڑا ہوا ہے. تو سب سے بڑی چیز تو تھی کہ پلانٹ لگنا. اب پلانٹ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے صرف تھوڑے سے پیسے چاہیے اور یہ کام ہو جائے. تو گورنمنٹ اس پہ بھی دھیان نہ دے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. ہم لوگ کیا کر, اب یہ سمندر ہے, میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ سمندر میں آپ کا سیوریج پانی جاتا ہے. میں اس مرتبہ کشمیر گیا, آپ کو تعجب ہوگا یار صابر بھائی کہ میٹھا پانی, ندی کا پانی, اس میں یہ لوگ سیوریج اپنا ڈال رہے ہیں. مجھے امام صاحب نے کہا کہ صاحب تھوڑی سی تقریر آپ کریں, جمعے کی نماز تھی, ہم لوگ 10 دن پہلے میں وہیں پہ تھا. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اگر تم آزاد بھی ہو گئے تو تم کر کیا لوگے. اگر کشمیر آزاد بھی ہو گیا تو تم کر کیا لوگے. تم سیوریج کا پانی, تمہاری سب سارا گندا پانی تم پینے کے پانی میں ڈال دو. آدمی کو, انسان کو حیات ہی, پھر تم انسان بھی ہو, پھر سب سے بڑی چیز ہے تم مسلمان ہو, اور اس کے بعد صفائی, آدھا ایمانی صفائی. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب کتنا ہم لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کریں, کتنا لوگوں کو سمجھائیں, کتنا چیزوں کو بتائیں. اب یا تو کوئی اللہ کا کوئی ولی آ جائے, کوئی بڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا کوئی لیڈر آ جائے کہ وہ آ کے ان چیزوں کو سنبھالے اور کام کو آگے بڑھائے. یہ قوم مطلب بغیر. اچھا, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس قدر خراب ہیں, لیکن اب تو یہ کیفیت ہے کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ ملک سے باہر جانے کے لیے پر توڑ رہا ہے. اور خاص طور پر جن کے پاس پیسے ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, وہ اپنا پیسہ پاکستان سے سمیٹ کے باہر ملک لے جا رہے ہیں, دبئی میں اور جو دیگر یورپی ممالک ہیں. تو وہ انویسٹمنٹ جو ہے باہر کر رہے ہیں ملک کے حالات دیکھتے ہوئے کہ جناب اگر ہم نے ملک میں اس وقت اگر سرمایہ کاری کی تو ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا. لیکن آپ جو دبئی میں پہلے سے ہی کام کر رہے تھے اور ان خراب حالات میں جو ہے اب آپ پاکستان میں آ کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, پاکستان میں جو ہے وہ تعمیراتی منصوبہ بھی بنا رہے ہیں اور سرمایہ کاری کر رہے ہیں. تو کیا اس میں ایک طرف تو لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں اپنا پیسہ لے کر, جن کے پاس بھی تھوڑے بہت پیسے ہیں, اور آپ جو ہیں
باہر کام کر چکے ہیں اور اب آپ ملک میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں, سرمایہ کاری کر رہے ہیں, منصوبہ جو ہے وہ مختلف تعمیراتی منصوبے بنا رہے ہیں, جیسے کہ کراچی میں آپ جو ہے وہ HMR واٹر فرنٹ کے نام سے ایک بہت بڑا منصوبہ. تو یہ کیسے کہ لوگ تو باہر اپنا انویسٹمنٹ لے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ملک میں یہ اپنا سرمایہ کاری کر رہے ہیں, اس پہ ذرا سا بات کیجیے, بتائیے. اچھے لیڈرشپ بھی بہت مضبوط آدمی چاہیے ہوگا, اور حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ کام کو آگے بڑھائے, کام ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت دنیا گھومتا ہوں. آپ کا پہلا سوال تھا کہ لوگ باہر جا رہے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا. جب میں آج سے کوئی 4 مہینے پہلے بغداد شریف سے واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ فلائٹ میں کچھ 38 لوگ ایسے تھے جو وہاں پہ پکڑے گئے تھے, تو وہ بھی فلائٹ میں میرے ساتھ ہیں. تو میں ایک لڑکے کے پاس گیا, میں نے اس سے پوچھا یار تم لوگ بغداد شریف کیوں گئے تھے اور کیوں پکڑے گئے؟ اس نے کہا صاحب ہم لوگ روزی روٹی کے لیے گئے تھے کہ ہم کمانے جائیں. اب یہاں سے لوگ بغداد شریف جاتے ہیں کمانے کے لیے. یہ شہر کراچی ہے, یہاں دنیا کے لوگ یہاں پہ آتے تھے کمانے کے لیے. تو پھر آپ اس کا کیا جواب دو گے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور دوسرا آپ نے کہا کہ یار یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہو. ہاں سبھی ہم لوگ, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یار, آپ اپنے دیش کو, اپنے وطن کو, اپنے شہر کو, جہاں پیدا ہوئے, یہ میری ماں ہے, اس کو میں چھوڑ کے کہاں جائیں؟ نمبر 1. اور نمبر 2, ہم دنیا میں ایئر لائنوں میں جاتے ہیں, ہم ایمریٹس ایئر لائن میں جائیں, قطر ایئر لائن میں جائیں, برٹش ایئر لائن میں جائیں, تو وہاں پہ وہ لوگ اپنے اپنے ملک کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں پچھلے ہفتے ہی آ رہا تھا تو قطر ایئر ویز میں, تو وہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے تھے کہ فرانس میں فلاں چیز ہے, دوسری جگہوں میں سوئٹزرلینڈ میں فلاں چیز ہے, یہاں تک کہ جب آخری میں انہوں نے دکھایا تو انڈیا میں گیٹ آف انڈیا دکھایا. مجھے یہ لگا کہ پاکستان میں یہ لوگ کیوں نہیں دکھائے وہ کوئی چیز. تو بعد میں جب سوچ رہا تھا تو میں نے کہا یار ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو یہ دکھائیں. آپ دعا کرو, اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں وہ چیز بنا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کی. مطلب یہ ایسا پروجیکٹ ہوگا کہ اس کو لوگ پراؤڈ محسوس کریں گے کہ میں یہ کراچی ہے اور اس کا یہ پروجیکٹ ہے, اور اس کو دنیا بھر میں لوگ دکھانے کے لیے پراؤڈ محسوس کریں. دبئی پاکستان کہے کہ میں کراچی بناؤں انشاءاللہ تعالیٰ, تب تو میرا فائدہ ہے, ورنہ تو میرا فائدہ نہیں ہے. اور میرے پاس زندگی میں دن پتہ نہیں کتنے بچے, اب میری سفید داڑھی تو ہو گئی. میری گورنمنٹ سے بھی یہی گزارش ہے, میری لوگوں سے بھی گزارش ہے, جو مجھ سے کام لے سکتے ہو خدا کے لیے لے لو. میں 1 پیسہ چارج نہیں کرتا ہوں, میں کسی چیز سے آپ کو پیسہ نہیں لیتا ہوں. میرا رب مجھے بہت دیتا ہے الحمدللہ, میری فیس بھی میرا رب مجھے دیتا ہے, اور روز قیامت بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. ویسے تو میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں, کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن میرے پیچھے جن بزرگوں کا ہاتھ ہے وہ بہت بڑے لوگ ہیں. ان کے وسیلے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ وہاں پہ بھی سرخرو ہوں گے اور دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے, اور میری نسلیں بھی سرخرو ہوں گی. اچھا صاحب, ایک سوال بڑا آپ سے بڑا منفردی سوال میں کہوں گا آپ کے حوالے سے, کیونکہ میں نے نہیں دیکھا آپ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں یا سیاست میں کسی قسم کی دلچسپی لیتے ہوئے. ہاں آپ کا جو میں دیکھتا ہوں اور ظاہر عرصے سے ہم آپ کو جانتے ہیں, تو آپ کی سماجی سرگرمیاں, فلاحی سرگرمیوں میں تو آپ کا بڑا کردار ہوتا ہے. آپ ہر جگہ جہاں کہیں بھی کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے, کوئی فلاحی کام ہو رہا ہوتا ہے, کوئی سماجی کام ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ سب سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ دامے درمے سکنے, آپ ہر طرح سے جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں. لیکن ایک سیاست ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں ہر شخص جو ہے وہ کودنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور کسی نہ کسی طرح سیاسی اہمیت, یعنی لوگوں کے پاس اگر پیسہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اپنا پیسہ جو ہے وہ اپنی شہرت کے لیے استعمال کریں, سیاست کے لیے استعمال کریں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی سیاست میں دلچسپی ظاہر نہیں کی. تو سیاست تو ظاہر ہے کام ہی پیسے والوں کا ہے, اور بغیر پیسوں کے سیاست نہیں ہوتی ہے, اور آپ کے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے, کوئی دلچسپی ہے آپ کو سیاست میں حصہ لینے کی, یا سیاست میں جانے کی, یا جن کہنا چاہیے کوئی الیکشن لڑنے کی, کوئی بڑا حکومتی عہدہ حاصل کرنے کی؟ ذرا اپنی اس دلچسپی کے بارے میں اگر آپ بتائیں. سابر بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ منسٹری میں آنا یا گورنمنٹ میں آنا اور یہ سب آنا یہ اچھا ہے؟ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے, دنیا میں بھی ہے, قبر میں بھی ہے, اور آخرت میں بھی ہے. اگر تم اچھا کرو گے تو اس کا بھلا ملے گا, لیکن برا کرو گے تو اس کا بہت برا ملے گا, تمہاری نسلیں اس کو بھگتیں گی. تو جو لوگ یہ آ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں اور مستیوں میں لگے ہوئے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ قبر کے کیڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ روز قیامت جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے. میرا رب کریم ہے, وہ جیسے چاہے بخش دے, یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. لیکن جو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے, جنہوں نے اتنے انسان کو, اتنی انسانیت کو, اللہ کے اتنے بندوں کو اتنی اذیت پہنچائی ہے, وہ کیسے بخشے جائیں گے؟ اور یہ لوگ ابھی نشے میں ہیں, جب ان کا نشہ اترے گا تو ان کو خود پتہ چل جائے گا وہ کس حال میں ہیں. سبیر بھائی, ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا
نہ یہ روٹی کھا سکتے ہیں نہ یہ سو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ شکر ہے میں تینوں ٹائم کھاتا ہوں. اس کے علاوہ بھی وقت ملتا ہے تو تھوڑا چائے پانی بھی پی لیتے ہیں, اور وقت پہ سونے کے لیے جاتا ہوں تو 5-10 منٹ میں نیند آ جاتی ہے الحمدللہ. اپنے وقت پہ اٹھتے ہیں الحمدللہ, اور اپنی چیزوں کو جتنا ہو سکے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے. اپنے بال بچوں کے ساتھ خوشحال بیٹھا ہوں. شام کو جا کے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کہیں چکر لگانے نکل گیا, ایک ٹانگا رکھا ہوا ہے اس کے اندر گھومنے نکل جاتا ہوں. تو یہ کون آدمی نکل سکتا ہے یا کون آدمی کرتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم. میری اصل زندگی, میری اصل جان تو میرے بچے ہیں, میری قوم ہے, اور اسی سے میری پہچان ہے. تو جس نے میری پہچان کرائی تو میں ان کو فائدہ پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں مجھے بتاؤ. اور پھر میرے اوپر یہ ذمہ داری بھی نہیں کہ میں اس قوم کا منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں یا چیف منسٹر ہوں. جب اس منصب پہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے انڈر میں تقریباً پورے پاکستان میں 44,000 بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارا ایک سلسلہ ہے برکاتی فاؤنڈیشن جو سیدنا غوث الاعظم پیرانی پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلے سے جڑا ہوا ہے, اور انہیں کی آل اولاد ہیں جو ان کو سنبھالتی ہیں. ہم تو ان کے چھوٹے سے ایک نوکر ہیں, جو وہ حکم کرتے ہیں ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہمارے بچوں کو صرف پڑھا لیں. جب تک بچوں کو پڑھاؤ گے نہیں, تعلیم حاصل نہیں کریں گے بچے, اچھے انسان نہیں بنیں گے, قومیں بنیں گی نہیں. جتنا ہی کسی آدمی میں طاقت ہے وہ کر لے, اس کے بغیر قوم بنے گی نہیں. تم پڑھاؤ گے نہیں, لکھاؤ گے نہیں. میں ایک چیز دیکھ رہا تھا تھوڑے دنوں پہلے, پرانی سبزی منڈی کے پاس نکل رہا تھا تو وہاں بلڈنگ بنی ہوئی جہاں پہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک وقت میں IT کا ٹاور بنا رہے تھے. اگر وہ ٹاور اس وقت بن جاتا تو ہمارے بچے, کتنے بچے, ہزاروں بچے پڑھے لکھے IT کے چیمپئنز, اور ہماری گورنمنٹ اور پاکستان کا ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا. لیکن بیچارے مصطفیٰ کمال نے اپنے حساب سے تو محنت کر لی, لیکن اس کے علاوہ اور انسان کیا کر سکتا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا. آج بھی جاگو, بہت دور نہیں ہے. پاکستان کا کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. علی صاحب, یہ جو آپ کراچی میں ایک بہت بڑا منصوبہ آپ زیر تعمیر ہے آپ کا ساحل سمندر پر HMR واٹر فرنٹ کے نام سے, بہت بڑا منصوبہ ہے. اس پہ کئی ٹاور ہیں اور رہائشی ٹاور بھی ہیں. پھر وہاں آپ ظاہر ہے کہ کمرشل ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ہوگی, اور ہمیں پتہ چلا کہ وہاں آپ ایک بہت خوبصورت ترین جو ہے وہ مسجد بھی تعمیر کرنے جا رہے ہیں. تو ذرا یہ HMR فرنٹ آپ کا جو منصوبہ ہے, اس میں جو جدید طرز کی جو آپ سہولتیں دینے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. صابر بھائی, اس میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہر طرح کی فیسلٹی ہم نے دی ہوئی ہے. یہاں پہ تقریباً 19 ٹاورز ہیں, جس میں ہم 5 اسٹار ہوٹلس بھی لے کر آ رہے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل اپارٹمنٹس بھی لے کر آ رہے ہیں, شاپنگ مال لے کر آ رہے ہیں, آفیسز لے کر آ رہے ہیں, ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس لے کر آ رہے ہیں, نیچے شاپس لے کر آ رہے ہیں, اور ایک بہت ہی خوبصورت مسجد جو میں نے دریا کے کنارے پہ رکھی ہوئی ہے کہ آدمی عبادت کرے تو مزہ آئے. پاکستان میں شاید ایسا نہیں کہ اور لوگوں نے اچھی نہیں بنائی, بہت سے لوگوں نے بہت اچھی اچھی مسجد بنائی, لیکن دس مسٹ ول بی ون آف اٹس کائنڈ انشاءاللہ تعالیٰ. آدمی صرف آ کے دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی کبھی میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اگر ایسی مسجد بناؤں تو لوگوں کو چارج بھی کروں تاکہ وہ 100 روپے دیں اور نماز پڑھیں, تو ان کو پتہ چلے کہ نماز اتنی سستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ لوگ اچھی طرح سے کام کریں. دوسرے پروجیکٹ میں اور ہمارے پروجیکٹ میں تھوڑا سا ہم لوگ بہت فرق تو ہوگا ہی. دین میں ہے کہ آپ کا جو ٹوائلٹ ہے اس کا فرنٹ اور بیک قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے, یہ حرام ہے. بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے. میں دنیا بھر میں مکہ شریف اور مدینہ شریف میں بھی ہوٹلوں میں جاتے تو وہاں پہ بھی بہت کم لوگ اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کا کوئی, میرا ایک بھی باتھ روم, ایک بھی ٹوائلٹ صاحب کا نہ قبلے کی رخ ہوگا نہ قبلے کی بیک ہوگی. تو اس کے اوپر ہم لوگ بہت دھیان دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ جو بھی شرعی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم لوگ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں. عام لوگوں کو تو اس کا اتنا پتہ نہیں ہوتا, لیکن ہم لوگ ایسا پوائنٹ ہے کہ اس پہ کبھی آج تک کسی نے سوچا ہی نہیں. لوگ جتنی تعمیرات بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ, کبھی بھی یہ بات آج تک آپ سے میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی. میری اپنی اتنی, آپ اس کو حدیث شریف میں پڑھ لیجیے گا, میرا تو پڑھا ہوا ہے اور میرا سنا ہوا ہے کہ قبلے کی رخ نہ ننگا آدمی فیس ہونا چاہیے نہ بیک ہونا چاہیے. تو ہم لوگ مطلب اتنا خیال کر کے ایک ایک باتھ روم کو میں خود مطلب دیکھتا ہوں, اور میرے انجینئروں کو, میرے آرکیٹیکٹس کو اس بات کی خاص میں نے وہ کہا ہے کہ یہ غلطی کبھی زندگی میں مت کرنا. تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. تھنک ٹی وی سے بات کرنے کا اور یہ ساری جو آپ نے اپنے کاروبار کے حوالے سے اور جو ملک کی حالات کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, آپ نے حاجی رفیق پردیسی صاحب کی گفتگو سنی. اس طرح کے موضوعات پر ہم آپ کے لیے ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں.
तो हमारी आपसे यही गुजारिश होगी, जो भी दिलचस्पी रखते हैं, हर तमाम तर जो मौज़ूआत के ऊपर हमारी कोशिश होती है कि हम गाहे बगाहे जो है वो आपकी खिदमत में जो वीडियो पेश करते रहें। तो आज हमने एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू किया है, और जो ज़ाहिर के बिजनेसमैन भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं, और एक बड़ी दीनी शख्सियत भी हैं हाजी रफ़ीक परदेसी साहब। और आइंदा भी हम इसी तरह की सियासी शख्सियात भी, समाजी शख्सियात भी, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी, उनसे भी हम आपकी जल्द मुलाकात कराएंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप दिन टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।